أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رحمان الرحیم کی کرم نوازیت اور اس کے محبوب نبی کی نظر عنایت ہے کہ اس دیار غیر میں آج پھر ہمیں اس اللہ کے گھر میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر اس کے اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کا موقع ملا. اور مجھ سے قبل حضرت قبلہ علامہ قاری صاحب نے جس نسبت کا تذکرہ کیا وہ سن کر میرے دل میں حضور غوث زمان کے اس فیض کا بلبلہ پھر جاگ اٹھا. اور میرا یہ ایمان ہے، جہاں نسبت والے بیٹھتے ہیں، جہاں اہل طریقت بیٹھتے ہیں، جہاں اہل نظر بیٹھتے ہیں، جہاں حقیقتوں کی آشنائی کے متوالے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا فیض عام ہوتا ہے. اور میرے دوستو، یہ میرا ایمان ہے، یہ کائنات جب تک قائم ہے میرے نبی کی محبتوں کا فیض بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. ایک عام سی بات ہے جسے ظاہری طور پہ کسی سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، جب اس عاشق سے اس کے پیار کرنے والے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے پوچھو کہ کس طرح اس کے بلبلے اٹھتے ہیں. جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، the creator of the universe and the king of the day of the judgment, the most merciful, the most compassionate، جو اتنی شان کا مالک، شان سمدیت کا مالک ہو کر جب میرے اور آپ کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو خدا کی قسم میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ زمان و مکان کی حد بدیوں سے بالاتر ہو جاتا ہے، بلکہ ہر زمانہ میرے رسول کے ذکر کا محتاج ہو جاتا ہے. اور وہی خوش قسمت ہوتا ہے جو دل کی عطا گہرائیوں سے میرے نبی کے ذکر کے بلبلوں کو اپنے سینوں میں آباد کر لیتا ہے. اور یہی وہ کرتے ہیں جن کے چہرے بھی نور سے چمکتے ہیں اور جن کے سینے بھی نور سے چمکتے ہیں. یہ ایسا ذکر ہے، یہ ایسا فیضان ہے جس کو حاصل ہو جائے، جس کے سینے میں آباد ہو جائے، اس کے سینے کو دیکھو تو خدا کی قسم جو عقیدت سے دیکھتا ہے اس کا بھی سینہ منور ہو جاتا ہے. یہ تو حقیقتیں ہیں. میں کیونکہ نقش بندی ہوں، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جن کا فکر بھی، جن کا خیال بھی، جن کا سوچنا بھی، جن کا مال بھی، جن کا اٹھنا بھی، جن کا بیٹھنا بھی، جن کی خلوت و جلوت بھی میرے نبی کی اداؤں پہ قربان ہو چکی تھی. اور انہیں یہ شان ملی تھی، صدیق اکبر کی شان ملی تھی. وہ کیسے؟ صرف میں اجمالاً یہ ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں کہ ابتدائی دور کے مسلمان گنتی کے 39 یا 40 دار ارقم میں بیٹھ کر میرے نبی کے سامنے نبی کی عظمتوں کو سلام کرتے تھے، رب کی توحید کا تذکرہ کرتے تھے، رسالت کا ذکر کرتے تھے. اس میں بیٹھنے والوں میں ایک نبی کا عاشق، نقشبندیوں کا سردار سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اس گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے، ان قریش مکہ کے سامنے رب کی توحید کا بھی اعلان کروں، آپ کی رسالت کا بھی اعلان کروں. تو یہ عشق تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے دیکھ لیا میرے نبی نے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے. میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے. The mercy for entire humanity and the leaders of the prophets
یہ تو عظمتوں والا نبی ہے. میرے نبی نے دیکھ لیا یہ اب سیدنا ابو بکر صدیق یہاں سے نہیں کہتا، یہاں سے کہتا ہے، یہ دل سے کہتا ہے، یہ عشق سے کہتا ہے. آپ نے کہا، بے شک سے مختصر کرتا ہوں، علامہ قرطبی نے بڑی محبتوں کے ساتھ لکھا ہے اور کہا وہ جلسہ سجا پہلا. یہ بھی کہا گیا تاریخ کا پہلا جلسہ وہی تھا اور اس جلسے میں وہ عاشق بیٹھے تھے اور اس کی صدارت دو جہانوں کا والی کر رہا تھا اور اس کا خطیب جو تھا میرے نبی کا عاشق سیدنا ابو بکر صدیق ہوتا ہے. اور وہاں پہ کھڑے ہو کر ان قریشیوں اور ہاشمیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان مکہ کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا کے غلام نے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، جب توحید کا نعرہ لگایا، جو اپنے رشتے دار تھے وہی ان پہ لپک پڑے، انہیں مارنے کے لیے آگے، اتنا زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے. اور مختصر شام ہو گئی، شام ہوئی تو رشتے دار عرب ٹرائبز کا طریقہ یہی ہے، میں جو کہنے لگا ہوں سننا، طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو ہے اس کا بدلہ لیتے ہیں دوسروں سے. جسے مارا گیا تو کیا یہ لب تو ہلائے، بولے تو بدلہ لے کس کس نے مارا ہے. تو جب لب ہلائے رہے شام کو، پوچھا یہ مختصر کر کے کہ کس نے مارا، ہمیں بتاؤ ہم بدلہ لیں. لیکن قربان جو ڈیڈ پر the golden words given by the best companion of Islam and it is the guidance for the perfect believers. یہ انعام ہے. آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ نہ کسی کو تکنے کو جی جاتا ہے، نہ پانی پینے کو جی جاتا ہے، نہ کھانا کھانے کو جی جاتا ہے، اگر جی جاتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کو جی جاتا ہے. یہ وہ عشق تھا میرے دوستو، یہ وہ وفا تھی. اور میرا ایمان اور میرا وجدان یہ کہتا ہے جس طرح کل ابو بکر نے اپنے آقا کے سامنے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کیا ہے، جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا جو بھی میرے نبی کا دیوانہ مستانہ پروانہ نبی کی اداؤں کو بسا کر ان سے محبت کا اظہار کرے گا، کل بھی میرا نبی کرم فرماتا ہے اور آج بھی میرا نبی کرم فرماتا ہے. ذرا مان کر تو دیکھو. اس طرح تو نہیں خواجہ قاسم مولوی کے نعرے لگتے. یہ اس صدی کے اس اللہ کے ولی اور میرے نبی کے غلام کا یہ مقام ہے. تو جو میرے نبی کے قربت کے جلووں میں بیٹھ کر اپنی سر کی آنکھوں سے نور والے چہرے کو دیکھ کر اس نے وفا کی، اس کا کیا مقام ہے. یہی تو مقام ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا عشق دیکھو. آپ نے کہا یا رسول اللہ میری 3 آرزویں ہیں، میری 3 آرزویں ہیں، یہ میری جستجو ہے، مائی ڈیزائر. انہوں نے ایکسپلین کی ان فرنٹ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یا رسول اللہ نے کہا بتاؤ کون کون سی آرزو ہے. کہا ایک یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کی عقد میں آ جائے، یہ آرزو تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا جتنا بھی مال ہے، اسباب ہے، یہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا جائے. اور تیسری آرزو ہے یا رسول اللہ جب بھی یہ آنکھ کھلے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، جب بھی یہ آنکھ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہ وہ محبت تھی میرے دوستوں کو، پیمانہ تھا. آج ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. یہ حقیقتوں کی نظر ہے، یہ حقیقتوں کی بنیاد ہے. اور جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس کو اپنی منظر راہ بناتا ہے، جو اس کو اپنے دل سے لگاتا ہے، کملی والے کا نور اس کے سینے میں آ جاتا ہے اور یہ فیض حاصل ہوتا ہے. میرے دوستو دعا کرو ہمیں بھی ان عشق والوں کے ساتھ رکھے. اور اولیاء کاملین کا فیضان ہی یہی ہے. اور مختصر 1 یا 2 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور سے غلام کرنے سے، غلام جو حضور سے پیار کرنے والے، میرے نبی کی اداؤں کو سینے میں بسانے والے، کل والے بھی اعلیٰ. جس طرح حضرت علامہ نے فرمایا وہ اصحابیوں کا مقام ہی اعلیٰ ہے اور ان کا عشق. اور امام احمد رضا جس نے محبت کا دریافت ایک باغ پیدا کر دیا، عشق کی ایک ایسی راہ کو کھول دیا جب تک یہ کائنات قائم رہے گی امام رضا کے عشق کا فیض اسی طرح جاری رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنت نثار مدینہ. یہ عجب ہے، یہ ہے وہ عشق رسول. اس دور کا امام، اس کا عقیدہ بھی وہی ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے تو ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں. میری سانس کا آخری لمحہ بھی اگر قربان ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا کہ ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں جو جس عقیدے میں سیدنا ابو بکر صدیق قائم ہے، عمر فاروق قائم ہے، عثمان غنی قائم ہے، علی شیر خدا قائم ہے. امام حسین نے اپنے معصوم خونوں کو دے کر اس عقیدے کو قائم رکھا ہے، اس نبی کی وفا کو قائم رکھا ہے. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے اور امام رضا کا بھی یہی عقیدہ ہے. آپ حج کو جاتے ہیں نا مدینہ میں، پیدل سفر کرتے ہیں
مدینے کی نور والی وادی میں جاتے ہیں، راستے میں گزرے تو ایک کانٹا پاؤں کو لگا، یہ وہ عشق تھا میرے دوستوں۔ اس کانٹے کو اٹھا کر کہا تیری وہ جگہ نہیں، آ میرے دل کے ساتھ لگ جائے۔ یہ ہے وہ خار پھول سے بھی بہتر خار مدینہ، یہ ہے وہ شان، یہ وہ عظمت ہے۔ اس عظمت کے لیے صوفیاء کاملین، چاہے وہ چشتی ہے، قادری، نقشبندی ہے، ویسی، شاذلی، ان سب کے وہی عقیدے ہیں، ان کی سوچیں وہی ہیں جو میرے نبی کے غلاموں کی سوچیں تھی، جو صحابہ کرام کی سوچیں تھی۔ پھر انہی میں سے میں ایک ہی عقیدہ آپ کے سامنے یہی رکھتا ہوں، استعانت کرتے ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو وسیلے والے ہیں، ہم حضور کی محبتوں کے وسیلے سے چل رہے ہیں، لیکن میں اس کا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، اس دور کے ان کے ماننے والے، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، اور ساروں کا سر نبیوں کے ماننے والے جو تھے ان کا سب کا وہی عقیدہ ہے جو آج ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور سیدنا یوسف کا وصال ہوتا ہے تو ان کے چاہنے والوں نے یہ سوچا کہ ہمارے محلے میں قبر ہو، اس لیے کہ اس کی استعانت، اس قبر کی قربت سے ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ ان کا عقیدہ تھا تو سب نے کہا تو قبر تو ایک ہی ہونی تھی، تو انہوں نے کہا پر یہ ایسا جھگڑا ہو گیا، تو اب ایسا کرتے ہیں اس دریائے دجلہ کے بیچ میں یہ قبر بناتے ہیں، اور سنگ مرمر کی بنائی، اور عقیدہ یہ تھا کہ قبر یہاں بنائیں گے، دریا کا پانی اسے لگے گا، جو آگے پیے گا شفا ہو جائے گی، شفا ہو جائے گی، اسے شفا ہو جائے گی۔ یہ ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، اور اس دور کے ماننے والے بھی، صحابہ کے دور کے ماننے والے بھی، نبی کے نور والے جرمٹ پہ بیٹھنے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مدینے میں جب قحط پڑتا ہے، سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ کا زمانہ ہے، صحابہ رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ باران رحمت ہو جائے۔ آپ ان سے بڑا علم والا کون ہوگا، زہد و تقویٰ کون ہوگا، شان میں کون ہوگا؟ سیدنا حضرت صاحب امت کی اولاد کی جو ماں ہے، حضرت بی بی حضرت عائشہ صدیقہ نے تارانہ پاک دامن طاہرہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتی ہوں، آپ نے یہ کہا جاؤ روضہ رسول کے پاس جاؤ اور چھت کو تھوڑا سا کھول دو، اور پھر نبی کی قبر کی استعانت کر کے دعا کرو، رب سے تم پہ باران رحمت ہو جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ تھا، آج بھی اولیاء کاملین کا یہی عقیدہ ہے۔ اور میں تیسری بات بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور کے دامن کے ساتھ جو لگ گیا وہ آلہ بن گیا، اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہ بھی حضور کی غلامی میں آ گئی۔ اب کرم کتنا ہوتا ہے جو حضور کے قریب آتا ہے، میرا نبی لجپال نبی ہے، بے سہاروں کو سہارا دینے والا، عظمت والا، شان والا نبی۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا جب آپ کی غلامی آ گئی، جب آپ کا سفر دنیا سے ہوا، وصال کیا، تو حضور کتنا کرم فرماتے ہیں، اپنے نور والے جسم مبارک کا کپڑا عطا کرتے ہیں کہ اس کا کفن بنایا جائے۔ یہ عقیدہ دیکھو، اس کا کفن بنایا جائے، اور پھر کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو قبر کا انتظام کرو، اور جب قبر کا انتظام ہو گیا تو حضور نماز جنازہ میں خود شامل ہوئے۔ نماز پڑھانے کے بعد اب دیکھو ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے جو نبی کرتا ہے۔ نبی یہ رحمت قبر انور میں لیٹ جاتے ہیں، ہم تو حضور کے غلاموں کے مزاروں کے قبروں پہ جا کر دعا کرتے ہیں۔ میرا نبی جو نبی سے وفا کرتا ہے، جو نبی کی غلامی کو اختیار کرتا ہے، جو ہر اپنی سوچ میں عشق رسول کی کو منزل بناتا ہے، اس کو انعام میرا نبی دیتا ہے۔ آپ قبر انور میں لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم اس نیک بندی نے میرا ساتھ دیا ہے، میری مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، آج اس کی قبر تو اپنے نور کے جلووں سے منور فرما دینا۔ یہ منظر سارے دیکھ رہے ہیں، سارے ارشاد دیکھ رہے ہیں، اور نماز دعا کے بعد قبر ہوئی، جنازہ ہوا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی عنایات، کپڑا بھی دیا جا رہا ہے، قبر میں لیٹ کے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، جنازے میں بھی شامل ہے، تو میرے نبی نے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے تو بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، اس بندی کی ادا کو رب نے پسند کیا ہے، اور 70,000 فرشتوں کو بھی اس کے جنازے میں شامل کرنے کی۔ یہ وہ شان ہے۔ میرا ایمان آج یہاں گلزار مدینہ کے بیٹھنے والوں، جب نبی سے وفا کرو گے، ہمیں کوئی کسی سے we don't want to criticize anybody, we just ہمارے پاس محبت ہے۔ اسلام تو میسج ہے پیس اینڈ بردر، اٹ از یہ ایک انٹرنل میسج ہے، یہ جو ہے میسج آف پیس اینڈ بردرہڈ۔ If we say Islam which recognizes the human dignity, and if we teach Islam which infuses the love of the Protestants into the depth of the mankind, it is like a river which irrigates the barren tracts of your mind.
یہ تو ہمارے دلوں میں بہار لے کے آتا ہے، اور بہار اسی کے دل میں آتی ہے جس کے سینے میں عشق رسول کا فیض ہوتا ہے، حضور کی محبتوں کا فیض ہوتا ہے۔ اور اسی محبت کے حوالے سے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو میں اس لیے حدیث کے یہ تذکرے کیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ان سے ثابت ہوتا ہے جو نبی کے قریب بیٹھتے ہیں۔ ان کی شان دیکھو، ان سے بڑا کوئی بھی نہیں، ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی شانوں کو۔ ایک بار حضور آقا مدنی تاجدار اپنے دونوں غلاموں کے ساتھ سید ابو بکر اور سید عمر فاروق، اتنے جلیل القدر، ان کے ساتھ کس کے گھر جاتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کے گھر جاتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ! I have no words to explain اتنی بڑی ڈگنیٹی اور اتنی شان والی ہستی کے متعلق، لیکن یہ میرا ذوق ہے، میں اپنے ذوق سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، اور آپ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلا تو سیدنا علی نے دیکھا ہوگا تو کس مزے سے دیکھا ہوگا، کس انداز سے دیکھا ہوگا کہ میرے دو جہانوں کا والی میرے گھر مہمان بن کر آ رہا ہے۔ جب آگے بٹھایا گھر میں، اور پھر اس خوشی کے عالم میں کوئی چیز ہو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، لیکن اس گھر میں کچھ نہ تھا، ایک الماری میں شہد کا پیالہ تھا، وہی پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب کملی والے نے نور والی نظر سے دیکھا نا تو اس میں باریک سا بال بھی تھا، باریک سا بال بھی تھا، تو میرے کملی والے نے اس شہد کے پیالے کو سیدنا ابو بکر کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا ابو بکر نے اور کہا، اے ابو بکر یہ بتا اس میں کیا ہے؟